بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کی جماعت اور امت کے سب سے افضل انسان ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ راشد فاروق اعظم کا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، یہی تو وہ ہیں جو ان کے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے اجر اور نور ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے عمر کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیا، وہ فاروق ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا۔ جماعت اصحاب روشن ستارے ہیں، آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم و بیش ہے، یہی مثال صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، لیکن ہیں سبھی روشن، ان میں سب سے نمایاں، سب سے روشن اور سب سے تاباک بہرحال پہلے چار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ یہ پہلے چار اصحاب خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے پہلے انہی کا نام ہے۔ آج ہم آپ کو انوکھی خصوصیات والے انسان کی کہانی سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کا نام لے کر فرمایا تھا کہ میرے یہ 10 صحابہ جنتی ہیں، گویا انہیں دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت عطا ہوئی۔ ان میں سے ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انبیاء کی جماعت کے بعد اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ راشدین سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت دوسرے خلیفہ راشدین سیدنا عمر فاروق ہی کو حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں اس طرح دعا فرمائی تھی، اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے قوت اور عزت دے۔ ان کے زمانے میں اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل رقبے تک پھیل گئی۔ بعض موقعوں پر ان کی تائید میں اسلامی حکومت کا زمانہ تھا۔ اتنے بڑے حکمران ہوتے ہوئے دوپہر کے وقت شہر سے باہر گرم زمین پر کوئی پتھر وغیرہ سر کے نیچے رکھ کر سو جاتے تھے۔ ان کے واقعات اس قدر حیرت انگیز ہیں کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے طاقتور حکمران ان کے سامنے کانپتے تھے، جبکہ خود ان کا یہ حال تھا کہ جسم پر کھدر کا لباس ہوتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہجری سال شروع ہونے سے 40 سال پہلے 583 عیسوی یا 584 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے 13 سال پہلے دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ والدین نے نام عمر رکھا، رکنیت ابو حفص تھی، لقب فاروق تھا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ لقب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حضرت عمر کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ نے دنیا میں آنکھ کھولی تو مکہ میں قریش کی سرداری تھی۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ قریش کے آگے چل کر 10 کے قریب قبیلے بن گئے۔ ان میں نبی کریم بنو ہاشم سے تھے اور ابوبکر بنو تہم سے اور عمر فاروق بنو عدی سے تھے۔ 10 کے 10 قبیلوں کے سپرد الگ الگ کام تھے۔ مثلاً کوئی خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتا تھا تو کوئی حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، کوئی جھگڑوں کے فیصلے کرتا تھا۔ بنو عدی کے ذمے 2 کام تھے۔ قریش کو کوئی ایلچی بھیجنا ہوتا تو یہ بھیجتے تھے۔ دوسرا کام یہ تھا کہ 2 گروہ میں جھگڑا ہو جاتا تو بنو عدی کا سردار فیصلہ کرتا تھا۔ بنو عدی کے گھر صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان میں تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہیں پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ ان کے والد خطاب بنو عدی کے سردار تھے۔ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، خطاب فوت ہو چکے تھے۔ سیدنا عمر کے بچپن کے حالات کسی کتاب میں نہیں ملتے۔ اتنا ذکر ملتا ہے کہ بڑے ہوئے تو باپ نے اونٹ چرانے پر لگا دیا۔ اونٹ چراتے ہوئے کبھی تھک کر بیٹھ جاتے تو باپ مارا کرتا تھا۔ جوانی کی عمر کو پہنچنے تک لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو قریش میں کل 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں حضرت عمر فاروق بھی تھے۔
اس کے علاوہ انہوں نے سپاہ گری، تیغ زنی اور گھڑ سواری میں کمال حاصل کیا۔ گھڑ سوار کا حال یہ تھا کہ اچھل کر گھوڑے پر بیٹھ جاتے، کشتی کا فن بھی سیکھا، اونچائی کے طاقتور عالم تھے، چوٹی کے کئی پہلوانوں سے مقابلے جیتتے، شاعر نہیں تھے، اشعار پسند کرتے تھے، تقلید کرنے کا ڈھنگ بھی تھا، مزاج میں غصہ اور سختی تھی۔ جوان ہونے پر تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ان کی عمر 27 سال تھی۔ اس وقت وہ قریش میں بہت اونچی حیثیت کے مالک تھے، مکہ کے معزز لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ ان کے بھائی زید بن خطاب، بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعد بن زید نے جلد ہی اسلام قبول کر لیا، لیکن عمر اپنے باپ دادا کے مذہب پر سختی سے قائم رہے، ڈٹ کر اسلام کی مخالفت کی، مسلمان ہو جانے والوں کو مارتے پیٹتے تھے۔ مارتے پیٹتے 6 سال گزر گئے، لیکن حضرت عمر کسی ایک انسان کو بھی اسلام سے نہ پھیر سکے۔ اسی دوران میں کچھ واقعات ایسے پیش آئے جن کی وجہ سے وہ سخت الجھن میں پڑ گئے، کبھی اسلام کی طرف مائل ہوتے، کبھی مسلمانوں کے خلاف نفرت محسوس کرتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قریش کے کافروں نے مشورہ کر رکھا تھا کہ وہ جادوگر ہیں۔ اس زمانے میں ایک روز انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرم شریف کے اندر نماز پڑھتے دیکھا تو وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی سورۃ حاقہ کی بلند آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے کلام نے ان پر بہت اثر کیا، انہیں یقین ہو گیا کہ آپ نہ تو جادوگر ہیں اور نہ شاعر ہیں۔ دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا، لیکن باپ دادا کا مذہب چھوڑنے پر اب بھی تیار نہ ہوئے۔ قاسم بن عثمان کی روایت میں آتا ہے کہ ایک دن طبیعت نے جوش مارا ارادہ کیا کہ جس ہستی کی وجہ سے وہ الجھن میں ہیں، کیوں نہ انہیں ختم کر دیں۔ چنانچہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر نکلے۔ راستے میں ایک مسلمان نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ انہوں نے پوچھا، خیر تو ہے، ننگی تلوار لیے کہاں جا رہے ہو؟ بولے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لیں، آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ سیدنا عمر الٹے پاؤں بہنوئی کے گھر پہنچے۔ اس وقت ان کے بہنوئی سعید بن زید اور فاطمہ بنت خطاب کے گھر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی خباب بن ارت بھی موجود تھے، جو انہیں قرآن سکھا رہے تھے۔ عمر نے دروازے پر دستک دی تو خباب گھر کے ایک حصے میں چھپ گئے۔ فاطمہ نے قرآن کے اوراق چھپا رکھے تھے، لیکن عمر تلاوت کی آواز سن چکے تھے۔ اندر پہنچ کر پوچھا، کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، اپنے باپ دادا کے مذہب سے پھر گئے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے دونوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن کے سر پر ایک لکڑی ماری، ان کے سر سے خون بہہ نکلا۔ اس وقت دونوں میاں بیوی کے منہ سے نکلا، ہاں اے عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہم اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، تم سے جو ہو سکے کر لو، اسلام تو اب ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتا۔ عمر نے بہن کا خون دیکھا اور یہ الفاظ سنے تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بولے، اچھا، جو تم پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ۔ بہن نے اوراق انہیں دے دیا، اس پر سورۃ طلحہ لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کو پڑھا تو بے حد اختیار پکار اٹھے، واہ، کتنا عمدہ اور اعلیٰ درجے کا کلام ہے۔ یہ سن کر خباب بن ارت بھی باہر نکل آئے اور بولے، اے عمر، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو پورا کرنے کے لیے آپ کو چن لیا ہے۔ میں نے کل ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا ہے، یا اللہ ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا کر۔ پس اے عمر، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت دار ارتھم میں تھے۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارت کے ساتھ کمر سے تلوار لٹکائے وہاں پہنچے۔ دروازے پر دستک دی، ایک صحابی نے اندر سے جھانک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، باہر عمر تلوار کمر سے لٹکائے کھڑے ہیں، نہ جانے کس ارادے سے آئے ہیں۔
آپ کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ یہ بہت بہادر تھے، فوراً بولے انہیں اندر آنے دو، نیک ارادے سے آئے تو ٹھیک ورنہ انہیں کی تلوار سے ان کا سر اڑا دوں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا انہیں آنے دو، چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ عمر اندر داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر ان کی طرف بڑھے، ان کی چادر کو مٹھی میں دبا کر زور سے کھینچتے ہوئے فرمایا، خطاب کے بیٹے تم کس ارادے سے آئے ہو؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر فرمایا، باقی مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، پھر بولے اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق نے عرض کیا کہ جب ہم حق پر ہیں اور کافر غلط راستے پر تو پھر اپنا دین کیوں چھپائیں؟ آپ نے فرمایا، اے عمر، ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ سیدنا عمر نے یہ سن کر فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، میں اسلام لانے سے پہلے جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا اب مسلمان ہو کر ان کے سامنے جاؤں گا۔ اس پر تمام مسلمان در ارتھم سے 2 صفیں بنا کر نکلے اور کعبے کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک صف میں عمر تھے، دوسری میں حمزہ۔ سب نے مسجد حرام میں نماز ادا کی۔ قریش نے یہ دیکھا تو طیش میں آ گئے۔ اس وقت تو کچھ نہ کہا، جب عمر تنہا نظر آئے تو ان پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا، آخر کار پھر انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ واقعہ نبوت کے 6 سال پیش آیا۔ ایمان لانے کے بعد 6 سال تک مکہ میں رہے یا دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ایسے میں کفار کو مخاطب ہو کر فرمایا، میں آج مکہ سے جا رہا ہوں، کسی میں ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھائے۔ کوئی آگے نہ آیا۔ اس طرح آپ قباء پہنچے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر ہجرت کر کے وہاں تشریف لائے۔ مسجد قباء کی تعمیر کے بعد سب نے مدینہ کا رخ کیا۔ ہجرت کے وقت سیدنا عمر فاروق کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ اس کے بعد وہ 23 برس اس دنیا میں رہے۔ یہ سارا زمانہ مدینے میں گزرا۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ کرایا تو عتبان بن مالک کو ان کا بھائی بنایا۔ انہوں نے اپنا نصف مکان انہیں دے دیا۔ عبداللہ بن زید نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے۔ انہوں نے یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال کو حکم دیا اذان کہیں۔ جو ہی انہوں نے اذان شروع کی، سیدنا عمر فاروق اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور بولے، اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں نے بالکل یہی الفاظ خواب میں سنے ہیں۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے۔ آج تک اذان انہی الفاظ میں دی جا رہی ہے اور قیامت تک دی جاتی رہے گی۔ ہجرت کے دوسرے سال بدر کی لڑائی میں پیش آئی۔ سیدنا عمر فاروق بھی اس غزوہ میں شریک ہوئے۔ اس غزوہ میں انہوں نے ایک بہادر سپاہی عاص بن ہشام کو قتل کیا۔ یہ رشتے میں ان کا ماموں تھا۔ اگلے سال احد کی لڑائی ہوئی۔ سیدنا عمر اس وقت لڑائی میں بھی شریک ہوئے۔ بدر کی لڑائی میں عمر فاروق کی بیٹی سیدہ حفصہ بیوہ ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر سیدنا عمر نے ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا۔ اس طرح وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بنے۔ ان کی بیٹی کو مومنوں کی ماں کا درجہ حاصل ہوا۔ ہجرت کے 5ویں سال شوال میں خندق کی لڑائی پیش آئی۔ سیدنا عمر بن خطاب نے بھی خندق کھودی۔ خندق کے ایک حصے کی حفاظت سیدنا عمر کے سپرد کی گئی۔ بعد میں اس جگہ ان کے نام سے مسجد تعمیر کی گئی جو آج بھی موجود ہے۔ ہجرت کے 6 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے کی ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ آپ 1400 صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان میں سیدنا عمر بھی تھے۔
حدیبیہ کے مقام پر کافروں سے جو معاہدہ ہوا تو کچھ دوسرے صحابہ کے ساتھ وہ سیدنا عمر پر بھی گراں گزرا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، یقیناً میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ کہا، کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر ہے۔ کہا، اے اللہ کے رسول، جب ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر ہے تو پھر دب کر کیوں صلح کریں؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے حکم کے خلاف کچھ کام نہیں کرتا، وہی میرا مددگار ہے۔ سیدنا عمر پھر ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور ان سے بھی یہی کہا تو انہوں نے فرمایا، اے جوان، بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہیں۔ وہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے اور وہی ان کا ناصر و مددگار ہے، بس ان کی رکاب کو تھامے رکھو، یہی ہر معاملے میں ان کی فرما برداری کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرتا، وہی میرا مددگار ہے۔ تب جا کر سیدنا عمر کو اطمینان ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس روانہ ہوئے تو سورۃ فتح نازل ہوئی۔ آپ نے سیدنا عمر کو بلا کر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنایا کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی۔ ساتھ ہی آپ نے فرمایا، مجھ پر آج ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے اس دنیا سے زیادہ پیاری ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیبیہ کی صلح کے موقع پر جو گفتگو کی تھی وہ خلوص نیت پر مبنی تھی، پھر بھی انہیں تمام زندگی اس بات کا افسوس رہا کہ کیوں انہوں نے اس طرح کے سوال جواب کیے۔ اس کے بدلے میں انہوں نے بہت سے روزے رکھے، کئی غلام آزاد کیے اور بہت سی نفل نمازیں پڑھیں۔ ہجرت کے 7ویں سال خیبر کی لڑائی ہوئی، اس میں بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ ذی القعدہ 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ 2000 مسلمان آپ کے ساتھ تھے، سیدنا عمر بھی ان میں شامل تھے۔ ذات سلاسل کی جنگ میں بھی شریک ہوئے۔ سلاسل جگہ کا نام ہے یا اس مقام پر قبیلہ جذام کا ایک چشمہ تھا جس کا نام سلسل تھا۔ مسلمان لشکر اسی چشمے پر اترا تھا، اس لیے اس غزوے کو ذات سلاسل کہا جاتا ہے۔ 8 ہجری 10 رمضان المبارک کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 ہتھیار بند صحابہ کے ساتھ مدینہ سے سکے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں سیدنا عمر بھی شامل تھے۔ مکہ سے کچھ فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ اس میدان کا نام اب وادی فاطمہ ہے۔ قریش کے سردار ابو سفیان نے 2 آدمیوں کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ پھر ابو سفیان خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایسے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیں ابو سفیان کا سر اڑا دوں، لیکن آپ نے ایسا کرنے کی اجازت نہ دی۔ اس موقع پر ابو سفیان نے اسلام قبول کیا۔ ان کے بعد مکہ کے باقی ماندہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا۔ اس غزوے کی ابتدا میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ صرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ میدان میں کھڑے تھے۔ ان میں سیدنا عمر بھی تھے۔ پھر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پر مسلمان پلٹے اور کفار کو شکست دی۔ تبوک کی لڑائی کے لیے سیدنا عمر نے اپنے مال کا نصف حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی سیدنا عمر ساتھ تھے۔ اس حج کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ صفر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ بن زید کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا اور حکم دیا کہ جا کر رومیوں سے موتا کی لڑائی کا بدلہ لیں۔ موتا کی لڑائی ہجرت کے 8ویں سال میں ہوئی تھی۔ اس میں امامہ کے والد زید اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے۔ چنانچہ آپ نے یہ لشکر روانہ فرمایا۔ ان میں بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ سیدنا عمر بھی شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی وفات کا یقین ہی نہیں آیا تھا۔
وہ یہ اعلان کر رہے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھانے پر یقین آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کے مسئلے پر مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوا تو اس موقع پر سیدنا عمر نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام خلافت کے لیے سب کے سامنے رکھا۔ سبھی نے اس سے التفات کیا۔ ابو بکر کے بارے میں سیدنا عمر کے یہ الفاظ ہیں: ابو بکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، غار کے ساتھی ہیں، یہ تمام مسلمانوں سے زیادہ تمہارے معاملات کے والی ہونے کے حقدار ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔